آداب ناظرین، کشمیر عظمیٰ کے ویب پورٹل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ آج خاص مہمان بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں جموں کشمیر اپنی پارٹی کے وائس صدر سر، خیر مقدم ہے کشمیر عظمیٰ میں آپ کا۔ شکریہ سر، 370 اور 35A کے بعد جموں میں جس طریقہ کار سے خوب مٹھائیاں وغیرہ تقسیم کی جا رہی تھی، جشن منایا جا رہا تھا، آج جموں کے اندر چیمبر آف کامرس کی طرف بند کال دی گئی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اور آپ کی پارٹی نے بھی ان کو حمایت دی۔ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے خاص کر؟ دیکھیے، جموں کشمیر میں انفارچونیٹلی 2014 میں آخری بار الیکشن ہوئے اور اس کے بعد انفارچونیٹلی یہاں پہ جب 2018 میں گورنمنٹ کولیپس ہوگی تب سے لے کے آج تک یہاں جمہوری نظام نہیں ہے۔ یہاں آئے دن نئے احکامات جاری ہوتے ہیں، نئے حکم نامے ایشو ہوتے ہیں، نئے لوگوں پہ ٹیکسز لگائے جاتے ہیں، نئے جو چیزیں لوگوں کو راس نہیں آتی، چاہے وہ انمپلائمنٹ کا ایشو ہو، چاہے وہ یہاں پراپرٹی ٹیکس لگانے کا ایشو ہو، چاہے یہاں لوگوں کو سرکاری زمینوں سے اٹھانے کا مسئلہ ہو، اللیگل کالونیز کو ریگولرائز کرنے کا مسئلہ ہو، یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ پبلک کے ایشو ہیں اور اس سے بہت ساری اینگر جو ہے لوگوں کے اندر، وہ اینگر اکٹھی ہو گئی ہے، ایکامولیٹ ہو گئی ہے۔ لوگ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک الیکشن ہو، یہاں پہ ایک چنی ہوئی سرکار ہو، وہ چنی ہوئی سرکار اب جس میں عوام کے چنے ہوئے نمائندے ہوں اور وہ فیصلہ کریں، نرنے لیں کہ عوام کی ضروریات کیا ہیں اور کیا چیز عوام کے مفاد میں ہے۔ کیونکہ ڈیموکریسی میں اکاؤنٹیبلٹی جو ہوتی ہے وہ لوگوں کے نمائندوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، وہ لیجسلیچر کے اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں، وہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ تابع ان کے ہوتی ہے، تو اس میں ایک بہت شفافیت سے کام ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی اس وقت جو بھی ڈیسیجن لیا جائے، میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کروں گا، میں کسی کے ان کے کریڈینشیلز، ان کے فیصلوں پہ ٹپنی کرنے کے بنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کوئی بھی فیصلہ لیا جاتا ہے، لوگ انفارچونیٹلی اس فیصلے کو اپنا فیصلہ نہیں سمجھتے، لوگ ان فیصلوں سے مطمئن نہیں ہیں، یہ اینگر ہے۔ اور اس اینگر کو اور جتنا زیادہ تاخیر ہوگی یہاں پہ الیکشن کروانے میں، سرکار بنانے میں، نظام کو ٹھیک کرنے میں، ڈیموکریسی کو ریسٹور کرنے میں، مجھے لگتا ہے کہ یہاں حالات اس سے زیادہ لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ اور زیادہ بڑھ گئے۔ سر، جموں کشمیر کے اندر ملک کی باقی ریاستوں کی مانند اگر دیکھا جائے تو بے روزگاری جو ہے اس پہ عروج پہ ہے۔ 2 روز پہلے جموں کشمیر سروس سلیکشن بورڈ کی جانب سے بچوں جو ہیں وہ احتجاج کر رہے تھے کہ ایپ ٹیک کمپنی کے اگینسٹ بچوں کے اوپر لاٹھی چارج کی گئی، جہاں حکومت یہ کرتی ہے کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کے نعرے پر بچیوں کو بھی گھسیٹ کر گاڑیوں کے اندر جو ہے وہ ٹھونسا گیا۔ تو اس کے حوالے سے تھوڑا دیکھیے، جہاں تک ایپ ٹیک کا تعلق ہے یا جو سروس سلیکشن بورڈ کی طرف سے ایک کمپنی کسی کو ہائر کیا گیا ہے، میں اس کمپنی کے کریڈینشلز کے بارے میں بالکل نہیں جانتا کہ اس کمپنی کے کیا کریڈینشلز ہیں۔ جو سوشل میڈیا میں اور میڈیا میں اور جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک بلیک لسٹڈ کمپنی ہے، اس کے کریڈینشل اچھے نہیں رہے۔ دیکھیے، جو ریکروٹمنٹ پروسیس ہوتا ہے، ریکروٹمنٹ پروسیس میں شفافیت ہونا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ شفافیت دکھنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں، انگریزی کا میکسم ہے کہ جو جسٹس ہے، جسٹس شوڈ بی سین، مینیفیسٹلی سین، اٹ شوڈ ناٹ بی ڈیلیورڈ، مطلب وہ دینا ہی نہیں، وہ دکھنا بھی چاہیے کہ انصاف ہوا۔ ہم نے کل بھی کہا ہے کہ اگر آئٹ آف ڈاؤٹ بھی اگر لوگوں کو ہے، جن بچوں نے اس ایگزام کو کمپلیٹ کرنا ہے، فیس کرنا ہے، ان کو ایگزام کنڈکٹ کرنے پہ ڈاؤٹ ہے، تو سرکار کو چاہیے کہ اور کوئی تیسری کمپنی کو ہائر کرے۔ اتنا کیوں اسی کمپنی کو ہائر کرنے میں کیا کون سی مجبوری ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو ہٹ درمی نہیں کرنی چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے، سروس سلیکشن بورڈ کو ایک ریویو کرنا چاہیے، کیونکہ اب اگر وہی کمپنی اچھے سے بھی، شفافیت سے بھی وہ ایگزام کنڈکٹ کرتی ہے اور رزلٹ ڈکلیئر کرتی ہے، تب بھی لوگوں کو اس کے رزلٹ پہ یقین نہیں ہوگا، اس کے کریڈینشیلز پہ یقین نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بدنام ہو چکی ہے۔ اس لیے گورنمنٹ کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے۔ سر، جموں کشمیر اپنی پارٹی کے جو صدر جو ہیں جن کا کل دوبارہ سے وہ دوسری بار صدر بنے ہیں، الطاف بخاری صاحب، ان کی رسائی دلی تک جو ہے وہ بہترین ہے۔ جموں کشمیر میں آنے والے اسمبلی انتخابات کے لیے کیا سرائیاں لگائی جا رہی ہیں کہ تمام تر قانونی لوازمات جو ہیں مکمل کیے جا چکے ہیں۔
اشوک کول صاحب نے بھی سری نگر میں یہ بات کہی ہے کہ صرف الیکشن کمیشن آف انڈیا کو یہ فیصلہ لینا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ دیکھیے الیکشن کے لیے میں نے پہلے ہی کہا کہ الیکشن تمام بیماریوں کا علاج ہے، الیکشن کروانا چاہیے، جس کی سرکار بنے لوگ جس کو دیں، وہ بی جے پی کو ووٹ دیں، وہ کسی دوسری پارٹی کو دیں، وہ اپنی پارٹی کو دیں، وہ کانگریس کو ووٹ دیں، وہ یہاں کی علاقائی جماعتیں جو ہیں ان کو ووٹ دیں، وہ اپنی مرضی سے نمائندے چنیں، کیونکہ جمہوریت میں اگر یہ ادھیکار حق پنجاب والوں کو ہے، ہماچل والوں کو ہے، ہریانہ والوں کو ہے، یو پی والوں کو ہے، ساؤتھ انڈین سٹیٹس والوں کو ہے، نارتھ ایسٹ میں ابھی حال ہی میں الیکشن ہوا، تو میں کہتا ہوں اتنی چھوٹی چھوٹی سٹیٹس ہیں اور وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں، یہ تو ایک بارڈر سٹیٹ ہے، سینسٹیو سٹیٹ ہے، برٹش انڈیا کی سب سے بڑی ریاست تھی، تو یہاں الیکشن بھی ہونا چاہیے اور سٹیٹ ہوڈ بھی ریسٹور ہونا چاہیے، جو کمٹمنٹ گورنمنٹ آف انڈیا کی 2019 کی ہے اس کو فلفل کرنا چاہیے۔ سر آپ کے دور اقتدار میں خاص کر کے کوٹرنکا بدل کی اگر ہم بات کریں، کئی پروجیکٹس جو ہے وہ لائے گئے، ابھی تک وہ تعطل کا شکار ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ ڈگری کالج کوٹرنکا ہے، اس کے ساتھ والی ڈگری کالج جو تھے درحال کی بات کریں یا اپنے سندر بنی کی بات کریں، وہ کہیں نہ کہیں ان کی عمارتیں جو ہے مکمل ہو چکی ہیں، اور کوٹرنکا ڈگری کالج جو ہے ابھی تک تعطل کا شکار، اس کے حوالے سے دیکھیے جب ہماری سرکار تھی 2015 سے لے کے 2018 تک، ہم نے اس علاقے میں ایک ترقی کا دور شروع کیا، اس میں آپ دیکھیں آپ کو انڈور سٹیڈیم دکھے گا، یہاں پہ عیدگاہ دکھے گی، یہاں خواص روڈ آپ کو دکھے گی، ایکو ٹورزم پارک کا کام چل رہا تھا وہ دکھے گا آپ کو، یہاں پہ آئی ٹی آئی کا ہم نے اپروول دیا تھا، اکلیویا اسکول کا اپروول دیا تھا، آنس کینال کا کام شروع کیا تھا، یہاں کوٹرنکا میں بچوں کو سیر و تفریح کے لیے امیوزمنٹ پارک کا کام شروع کیا تھا، بدل شپیاں روڈ کا لیے پروجیکٹ بنایا تھا۔ چھوٹے موٹے کاموں کو چھوڑ کے اگر ہم ان بڑے کاموں کی بات کریں، اور ڈگری کالج کا تھا، انفارچونیٹلی پچھلے 5 سال گزر جانے کے بعد 2018 میں ہم نے جون میں یہ ڈگری کالج یہاں پہ سینکشن کیا تھا، ہائر سیکنڈری اسکول میں اس کی کلاسز چل رہی ہیں، میں پچھلے دنوں میں وہاں سے گزرا سندر بنی سے، وہاں میں نے کمپلیٹ بلڈنگ دیکھی جس کا شاید شارٹلی اناگوریٹ ہوگی، اور اس کے ساتھ جتنے بھی کالجز جہاں ضلع میں بھی اور ریاست میں بھی سینکشن ہوئے وہ ان کی بلڈنگ بن گئی، اس کے لیے بھی ہمیں اسی وقت سے لے کے 10 کروڑ پہ ہم نے اس وقت سینکشن کروائے تھے، اور انفارچونیٹ ہے کہ یہاں کی ایڈمنسٹریشن میزریبلی فیل ہو گئی زمین آئیڈینٹیفائی کرنے میں، اور آج تک پچھلے 4 سال میں یہ کیا لاجک ہے کہ آپ 4 سال میں زمین کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بلڈنگ تعمیر نہیں کر سکتے، اور بچوں کو سزا مل رہی ہے، بچوں کے لیے 3 سال کا پیریڈ ہوتا ہے کالج میں گزارنے کا، بچوں کے 5 سال گزر کے دوسرا بیچ اب کالج سے پاس آؤٹ ہونے والا ہے، تو یہ زیادتی ہے، اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ ان کو ایک ایڈمنسٹریشن کو فوری طور پہ ایکٹ کرنا چاہیے، اور کالج کی بلڈنگ کا کام جو ہے کوٹرنکا کے بالکل امیجیٹ ویسینیٹی میں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے کوٹرنکا ایک سینٹرل پلیس ہے جہاں ہر طرف سے گاڑیاں آتی ہیں، اور یہاں سے بچے شفٹ کر کے دوسری تیسری جگہ نہیں جا سکتے، اور ہم یہی چاہیں گے کہ کوٹرنکا کے امیجیٹ ویسینیٹی میں یا کوٹرنکا پراپر میں جہاں بھی جگہ اویلیبل ہے ان کو کام کرنا چاہیے۔ اگر زیادہ زمین نہیں ملتی تو یہاں پہ ایریگیشن کا گراؤنڈ ہے، اس میں ملٹی سٹوری بلڈنگ بنائی جائے، 17 کنال سرکار کی جگہ وہاں پہ موجود ہے جو کسی یوز میں نہیں اس وقت آ رہی، تو وہاں ملٹی سٹوری بلڈنگ بنائی جائے، اور اس کے ساتھ کچھ زمین اگر ایکوائر کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو ایکوائر بھی کیا جائے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ میں شارٹلی کچھ عہدیداران سے ملوں گا اور ان سے بات کروں گا کہ اس کالج پہ کام جو ہے وہ جلدی سے جلدی شروع کیا جائے۔ شکریہ سر آپ کا، آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت دیا۔ شکریہ۔ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے جموں کشمیر اپنی پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ اور ایکس کیبنٹ منسٹر علی صاحب، انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے ایک ہی بہتر حل ہے، وہ ہے اسمبلی انتخابات۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔